پہلی میلاد کہاں ہوئی اور کس نے منائی؟ آج شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے صحابہ نے میلاد نہیں منایا، تو سنیے، اسلام کی پہلی میلاد، تاریخ اسلام کی پہلی میلاد مصطفیٰ کی محفل، اور وہ عظیم محفل جس کو منانے والے صحابہ، اور قربان جائیے اس میلاد میں تشریف لانے والے خود میلاد والے آقا تشریف فرماتے ہیں۔ سنیے اور ایمان دادا کیجئے، حضرت سیدنا اسود بن عریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ اس حدیث کو آپ روایت کرتے ہیں، اور ایک اور صحابی حضرت سیدنا خریم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ دونوں صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا، فرمایا اسلام کی سب سے پہلی میلاد مصطفیٰ کی محفل کب اور کیسے ہوئی؟ سیدنا اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی عادت تھی کہ صحابہ پہلے مسجد نبوی میں جمع ہوتے، جب بھی سفر پہ جاتے اور سفر سے واپس لوٹتے تو صحابہ پہلے مسجد میں حاضر ہوتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، دعا مانگتے، پھر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتے۔ تو سیدنا اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب غزوہ تبوک کا اختتام ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ کے صحابہ بھی مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور سیدنا خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت اسلام میں نے قبول نہیں کیا تھا، مگر آپ علیہ السلام کے اوصاف دیکھ کر، حضور کا حسن و جمال دیکھ کر، حضور کے اخلاق حسنہ دیکھ کر، حضور کا کردار دیکھ کر میں آپ علیہ السلام پہ فدا ہوا، میرے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی، اور میں نے غزوہ تبوک کے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ جب آقا مسجد نبی میں تشریف لائے تو میں بھی مسجد نبی میں حاضر ہوا، اور سیدنا خریم کہتے ہیں میں نے یہ سارا منظر اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور سب سے پہلے میں نے آتے ہی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ کی بارگاہ میں آنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے کلمہ تشریبہ پڑھا کر اسلام کے دامن میں قبول فرما لیں۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے مجھے کلمہ پڑھایا، اسلام کے دامن میں قبول کر لیا۔ اب حضرت خریم کہتے ہیں میں مسجد نبی کے کونے میں بیٹھا، تھوڑی دیر گزری، صحابہ جمع ہوئے، میرے آقا بھی تشریف فرماتے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرا دل چاہتا ہے آپ مجھے اجازت دیں اور میں بھی آپ علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے اپنی قسمت کا ستارہ چمکا سکوں۔ اب علماء نے لکھا یہ حضور کا ذکر خیر کرنا گویا کہ مطلب یہ تھا کہ اسلام کی سب سے پہلی تاریخی میلاد مصطفیٰ کی اجازت آپ کے چچا حضرت عباس نے حضور کی موجودگی میں حضور سے اجازت لی، اور حضور کی میلاد کی محفل مسجد نبوی میں سجائی، اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چچا قل، تم جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں 20 مستند کتابوں میں صحاح ستہ میں اس مبارک روایت کو بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مجتہدین علماء نے بیان کرتے ہوئے فرمایا حدیث مستند ہے، اس کے ساری راوی مستند ہے، کسی پر کوئی جرح نہیں ہو سکتی، سارے راوی سکا ہے۔ اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی موجودگی میں میرے آقا کا میلاد پڑھا۔ وہ میلاد کیا تھا؟ آپ نے 8 اشعار پڑھے، میں ان 8 اشعار کا مفہوم آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے ان اشعار کا مفہوم سنیے اور اپنے آقا علیہ السلام کے امتی ہونے پر فخر کر کے حضور کا میلاد منائیے۔
اب اسلام کی پہلی تاریخی میلاد مصطفیٰ کی محفل میں حضرت عباس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، جس کا مفہوم یہ تھا، یا رسول اللہ آپ وہ ہیں کہ کائنات ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، ابھی اللہ نے دنیا کو پیدا نہیں کیا تھا، مگر آپ وہ ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے خاص نور خدا سے اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ یا رسول اللہ آپ کا نور کئی سال اللہ کے جلووں میں گم رہا، پھر وہ نور جنت میں گیا، جنت کے مزے اٹھائے، پھر وہ نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا۔ یا رسول اللہ پھر یہ آپ کا نور ہی تھا کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے، آپ کا نور آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، آپ کا نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، پھر یہ نور مصطفیٰ آگے منتقل ہوا، حضرت شیش علیہ السلام کی پشت میں آیا، ادریس علیہ السلام کی پشت میں آیا، پھر یہ چلتے چلتے یہ نور مصطفیٰ جب نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار تھے، نور مصطفیٰ نوح علیہ السلام کی پشت میں موجود تھا۔ یا رسول اللہ اسی نور مصطفیٰ نے انبیاء کو چمکایا، اپنے باپوں کو چمکایا، اپنی ماؤں کو چمکایا، یہ چمکاتے چمکاتے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں تشریف لے گئے، یا رسول اللہ آپ کا نور ان کی پشت میں اس وقت بھی موجود تھا، پھر یہ نور مصطفیٰ منتقل ہو کر اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں آیا، پھر چلتے چلتے حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، پھر حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر اماں آمینہ کے بطن اقدس میں آیا، اور پھر اماں آمینہ سے منتقل ہو کر یہ نور مصطفیٰ ربیع الاول کی 12ویں شب پیر کب کی مبارک سہانی گھڑی میں یہ نور مصطفیٰ دنیا میں تشریف لایا، اور اس نے آتے ہی ساری کائنات کو اپنے نور سے روشن اور منور فرما دیا۔ ایک شعر یہ تھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انت لما ولدت اشرقت الارض بنورک الافق، یا رسول اللہ آپ وہ ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے تاریکی تھی، ظلمت تھی، انسان خدا کو بھلا چکا تھا، انسان تو تھا مگر اس میں انسانیت نہیں تھی۔ یا رسول اللہ آپ وہ ہیں جب آپ دنیا میں تشریف لائے، انت لما ولدت آپ وہ ہیں کہ جب آپ کا میلاد ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، اشرقت الارض بنورک الافق، تو کریم رب نے آپ کے اس نور مصطفیٰ سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، یہاں تک کہ پوری کائنات کی ہر حصے کو روشن اور جگمگ کر دیا۔ یا رسول اللہ آپ وہ ہیں جس کے نور کو اللہ نے پاک باپوں کی پشت سے منتقل کر کے باپ ماؤں کے رحم میں منتقل فرمایا۔ آپ ہی وہ ہے جس کے نور مصطفیٰ کی برکت سے رب کریم نے آپ کے باپوں کو، آپ کی ماں کو، جس باپ کی پشت میں آپ کا نور رہا، کبھی اس نے بت پرستی نہیں کی، کبھی وہ شرک کی طرف نہیں گیا، اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا۔ آپ کا نور جس ماں کے شکم اقدس میں آیا، رحم میں مادر میں آیا، اللہ کریم نے آپ کی برکت سے اس ماں کو بھی شرک سے محفوظ رکھا۔ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے نور کی برکت سے اس ماں کو اللہ نے بت پرستی سے بھی محفوظ فرما دیا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ وہ ہیں، 8ویں شعر کا مطلب یہ، یا رسول اللہ آپ وہ ہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے انسان انسانیت کھو چکا تھا، ہدایت چھوڑ چکا تھا، کفر کی طرف بہہ چکا تھا، ضلالت و گمراہی کی طرف انسان ڈوبا جا رہا تھا۔ آقا آپ آئے تو آپ کے نور مصطفیٰ کی برکت سے، آپ کی ولادت کی برکت سے اللہ کریم نے اپنی پہچان بھی عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے آپ کے صدقے ہمیں ہدایت عطا فرما کر اسلام کا نور بھی عطا فرما دیا۔ اب یہ 8 اشعار حضرت عباس نے اسلام کی سب سے پہلی تاریخی میلاد مصطفیٰ کی محفل مسجد نبوی میں سجی، وہاں میلاد منانے والے صحابہ تھے، تشریف لانے والے میرے اور آپ کے آقا تھے۔ حضرت عباس نے حضور کے سامنے حضور کا میلاد پڑھا، میرے آقا علیہ السلام جھومتے رہے، خوش ہوتے رہے، مسکراتے رہے، اور جب میلاد کی محفل کا اختتام ہوا میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ
اللہم لا یفدد اللہ فاکا، ارشاد فرمایا اے اللہ میرے چچا حضرت عباس کے منہ کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے لا یفدد اللہ فاکا، اے چچا آپ نے میرا یہاں پر ذکر خیر کیا ہے، اللہ کبھی بھی آپ کے چہرے کو بگاڑے گا نہیں، اللہ آپ کے چہرے کو سلامت رکھے گا۔ محدثین کہتے ہیں اس سے عقیدہ یہ ملا، حضرت عباس نے صحابہ کی موجودگی میں حضور کا میلاد پڑھا تو میلاد والے آقا ناراض نہیں ہوئے بلکہ میلاد منانے پر اپنے چچا کو دعاؤں سے نوازا۔ اے اللہ میرے چچا کو سلامت رکھ، اس کے چہرے کو تر و تازہ فرما، اے چچا آپ کا چہرہ کبھی بگڑے گا نہیں، اللہ آپ کے دانتوں کو خراب نہیں کرے گا بلکہ اللہ ہمیشہ آپ کے چہرے کو سلامت اور تر و تازہ فرما دے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے چند عقیدے ملے۔ پہلا عقیدہ میلاد منانا صحابہ کا طریقہ، میلاد منانے سے صحابہ کا ثبوت ہے کہ صحابہ نے حضور کی موجودگی میں اپنے محبوب آقا کا میلاد منا کر قیامت تک آنے والی حضور کو امت کو پیغام دیا کہ جب نبی کا میلاد کا مہینہ آئے تم بھی پیچھے مت ہٹنا، شیطان کے وسوسوں میں نہ آنا، کسی بھی باطل بد مذہب فرقے کی باتوں میں مت آنا بلکہ اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے پیار میں، اپنے نبی کی تعظیم میں، اپنے نبی کے ادب و احترام میں تم بھی اپنے محبوب آقا کا میلاد منا کر حضور کو خوش کرتے رہنا۔ جب تم اپنے نبی کا میلاد مناؤ گے تو میلاد والے آقا بھی تم سے راضی ہوں گے، میلاد والے آقا کا کریم رب بھی تم سے راضی ہوگا۔ اس سے پتہ چلا میلاد منانا صحابہ سے ثابت ہے، میلاد منانا صحابہ کی سنت ہے، میلاد منانا صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہ بھی پتہ چلا میلاد منانے والوں سے آقا ناراض نہیں ہوتے بلکہ جو نبی کا میلاد مناتے ہیں میرے آقا ان سے خوش ہو کر ان کے میلاد کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ میلاد وہ بابرکت عمل ہے کہ اگر مسلمان سچے دل سے، سچے پیار سے، سچی محبت سے، سچی عقیدت سے اپنے نبی کا میلاد مناتا ہے تو میلاد والے آقا کرم فرما کر میلاد کی محفل میں بھی تشریف لے آتے ہیں۔ آئیے مل کر آپ بھی آقا کو میلاد کی محفل میں پکاریے۔ نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ لگانا، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں سارے، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں سارے، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ